اتنے لوگ اب کیمپس کے اندر آ گئے ہیں، ان کو خوراک بھی چاہیے، ادویات بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے. تو یہاں پر اب پہلے سے زیادہ بڑا چیلنج ہے کہ ان سے کیسے آپ نے اس چیلنج سے کیسے نبٹنا ہے. ان کو خوراک بھی دینی ہے، پانی بھی دینا ہے، ڈاکٹرز بھی دینے ہیں. وہاں پریگننٹ خواتین ہیں، ان کو فوری طور پر طبی امداد چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، اٹینڈنٹ چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایشو کے بعد اس کے بعد ابھی جب یہ پانی ریسیڈ کرنا شروع کرا اور ٹیمپریچر بھی ہائی ہیں تو اور بیماری بھی پھیلیں گی. ان کے لیے ہمارے جو میڈیکل سیٹ اپ ہے اکراس لیفٹیننٹ کنٹری وہ اتنے زیادہ فلی گیئرڈ نہیں ہے. یہاں پر فوج کی جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ڈپلائی کی جا سکتے ہیں اور کی بھی جا رہی ہیں، اور ہمارے جو فیلڈ میں ڈپلائی کرنے والے ایلیمنٹس ہیں وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر. لیکن سب کو اتنی بڑی خلقت کو صرف فوج میڈیکل سپورٹ نہیں کر سکے گی فراہم. صوبوں کو اپنے جو میڈیکل ریسورسز ہیں ان کے ساتھ ڈب ٹیل کرنا پڑے گا. جو آبادی باقی باہر بچ گئی ہے اس سے ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی خیال کرنا ہے. اور تیسرا بہت ضروری یہ چیز ہے کہ جو ادویات چاہیے آپ کو اس کے لیے وہ، اور جو اسپیشلائز کیئر چاہیے اس قسم کے حالات سے نپٹنے کے لیے میڈیکل کیئر، وہ ہمارے ہاں ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور میڈیسنز بھی ابھی دستیاب نہیں ہو رہی اس میں. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو میڈیکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو بیماریوں کا یا وباؤں کا پھیلاؤ ہے بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو ابھی سے ہی اگر ہم سارا کچھ گیئر کر لیں شاید ہمیں بہت کچھ باہر سے منگانا پڑے، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کے لیے، خلقت کے لیے ہمارے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے شاید وہ پورا نہ کر سکے. تو وہ جو اسپیشلائز میڈیسن ہے جن کو چاہیے اس کے لیے وہ ہمیں باہر سے بھی شاید منگوانی پڑے، وہ بھی میرے خیال میں منگا لینی چاہیے. اور آئیں گے بھی یہ امید ہے پوری طریقے سے، کیونکہ ابھی جیسا چیف کی بات سن رہا تھا کہہ رہے تھے